اما جی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا. میں نے فاطمہ سے زیادہ ہو بہو حضور کی طرح کسی کو نہیں دیکھا. فاطمہ کا چلنا حضور کی طرح تھا، فاطمہ کا بولنا حضور کی طرح تھا، گفتگو کرنا حضور کی طرح تھا، کھانا پینا حضور کی طرح تھا، عبادات حضور کی طرح تھی، ملنا حضور کی طرح تھا، مسکرانا حضور کی طرح تھا. یعنی ہر کام میں جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور جیسی معلوم ہوتی تھیں. جی سوال کیا کہ یہ بتائیں سیدہ عائشہ کی شان زیادہ ہے یا سیدہ فاطمہ کی شان زیادہ ہے؟ الحمدللہ علماء حق اہل سنت و جماعت اس کا جواب دینے کے لیے بھی ہم وقت تیار رہتے ہیں. تو فرمایا کہ جو تم نے سوال کیا ہے نا، جو کنڈی ڈالی ہے نا جی، تجھے اسی کا جواب ملے گا. اگر تو تم بیٹی کے اعتبار سے دیکھتے ہو تو پھر سیدہ فاطمہ افضل ہے، کیونکہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے اور عائشہ صدیق کی بیٹی ہے. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے جی. اگر تو بیٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر فاطمہ افضل ہے، کیونکہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے اور عائشہ صدیق کی بیٹی ہے. اور اگر بیوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر عائشہ افضل ہے، کیونکہ عائشہ نبی کی بیوی ہے اور فاطمہ علی کی بیوی ہے. تو یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور یہ محبت ہے ان کی جی. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ تشریف لاتی ہیں تو میرے حضور عجب انداز کے ساتھ کھڑے ہو کر جناب سیدہ کا استقبال فرماتے ہیں. اور جب سیدہ کہ ہاں میرے حضور جاتے ہیں تو پھر سیدہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال فرماتی ہیں. جب سیدہ حضور کے پاس آتی ہیں حضور سیدہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. جب حضور سیدہ کے پاس جاتے ہیں تو جناب سیدہ حضور کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی ہیں. یہ کیسی محبت ہے کہ آج باپ اپنی بیٹی سے ایسے محبت نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی باپ نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا بیٹی فاطمہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے کہ باپ آئے تو وہ کھڑے ہو کر جی باپ کا ہاتھ چومے اور بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو کر بیٹی کا ماتھا چومے؟ تو پھر دیکھنا اللہ کیسے رحمت فرماتا ہے جی. پھر حیا بھی پیدا ہو جائے گی، پھر پردہ کرنا بھی آ جائے گا، پھر جناب محترم اللہ کی رحمتیں بھی آ جائیں گی، کیونکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے جی. حضور نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ کیسی عجب بیٹی ہے، یہ کیسی شان والی بیٹی ہے جی. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، لیکن قربان جاؤں فاطمہ تیرے مقدر پر تو اس نبی کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت بن کے آیا ہے. فاطمہ اس نبی کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. اب آپ سوا کر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ. اس کے اتنے القابات ہیں جی. اور جب قرآن پڑھتی ہیں اللہ اکبر جی، دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، قیام میں رات گزر جاتی ہے، ایک سجدے میں رات گزر جاتی ہے. تو پھر صبح جب فجر کی اذان ہوتی ہے، بلال حبشی اذان دیتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں ایک شکوہ کر رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی کیوں ہیں؟ کاش کی اتنی بڑی رات ہو کہ فاطمہ کا ایک سجدہ ہی پورا ہو جائے. جس کے سجدے کے لیے رات کم پڑ جائے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، اسے نبی کی لاڈلی بیٹی کہتے ہیں. نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، نبی کی 4 بیٹیاں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر. اقبال جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی تو اے فاطمہ تیرا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ میں تیری قبر کا طواف کرتا، میں تیری قبر کو سجدہ کر دیتا، تیری قبر کا طواف کرتا، لیکن میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں ہیں. جب آپ کا وقت وصال قریب آیا آپ نے جھاڑو لگایا، جناب حسنین کریمین کے کپڑے دھوئے، ان کے لیے کھانا تیار کیا، اپنے شوہر علی کو بلایا، کہا کہ اے علی تم نے میرے جانے کے بعد فلاں
کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، ایک وصیت۔ دوسری وصیت، تم نے میرا جنازہ رات کو اٹھانا ہے، اور کہا میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے، انہیں رونے نہ دینا، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ تو پھر اس طرح امام حسن اور حسین کی تقریباً 7.5 سال کی عمر ہے، اور جناب یا 8 سال کی عمر ہے، جناب سیدہ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اب آپ زیوکار سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، آپ کی ہستی جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے، یہ ایک روشنی والا راستہ ہے، مکمل نمونہ حیات ہے آپ کی زندگی عورتوں کے لیے، ایک آئیڈیل ہے۔ آج عورتیں آئیڈیل کو تلاش کرتی ہیں، میرا آئیڈیل وہ ہے، میرا آئیڈیل وہ ہے۔ جب بھی غیرت نسواں کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت نسواں کا خیال آتا ہے، اے فاطمہ پھر مجھے تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ آج سیدہ فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کو گھروں میں اپنا دو، گھروں میں لاگو کر دو، جناب سیدہ کی سیرت کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ، بہنوں کو پڑھاؤ، تاکہ انہیں پتہ چلے عورت کیا ہے۔ یہ بات میں ذوق کے ساتھ کرتا ہوں، ویسے ہی بارہا مرتبہ پہلے بھی کی ہے، لیکن ذوق کے ساتھ پھر سنا دیتا ہوں۔ مولا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا، علی بتا عورت کسے کہتے ہیں؟ علی بتا عورت کسے کہتے ہیں؟ مولا علی خاموش رہے۔ دوسرے دن پھر حاضر ہوئے، فرمایا علی میں نے تو اسے پوچھا تھا بتا عورت کسے کہتے ہیں، عورت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ مولا علی پھر خاموش رہے۔ تیسرے دن آئے، حضور نے پوچھا علی بتا عورت کیا ہے؟ تو مولا علی جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا علی یہ تیرا جواب نہیں ہے، علی یہ تیرا جواب نہیں ہے، بتا کس سے پوچھ کے آیا ہے، کس نے بتایا تجھے؟ اگر تیرا آتا تو پہلے دن دے دیتا، اگر تیرا جواب ہوتا تو دوسرے دن دے دیتا، آج بتا تیسرے دن کس سے پوچھ کے آیا ہے، یہ تیرا جواب نہیں لگتا۔ تو مولا علی نے نظریں جھکاتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے سوا ایسا جواب کون دے سکتا؟ یہ فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں، آپ کی بیٹی سے پوچھ کے آیا ہوں، یہ آپ کی بیٹی کا جواب ہے، تو اس جواب کو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا عورت وہ ہے جسے غیر محرم نہ دیکھے اور نہ یہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدہ کا فیضان ہم سب کے لیے جاری و ساری فرمائے۔